والصلاة والسلام على إمام الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے الصلاۃ شفیع المذنبین وعلا آلک وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاحتشام والاکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ کوٹ نال تعلق رکھن والے ساڈے ایک مرید محمد عثمان ظہیری قادری سلمہ، یہ بچہ کدی کدی طویل سفر کر کے شاہ کوٹ تو دارالسلام ٹوبہ جمعۃ المبارک ادا کرن واسطے اسپیشلی آندا ہے. اس بچے دی تقریباً 1 سال تو یہ فرمائش سی کہ کسے جمعۃ المبارک دی خطاب اندر مقام محمود تے تقریر کیتی جائے. لہٰذا اج ساڈے بچے دی خواہش دا احترام کردیاں ہویاں اسی اسی عنوان تے مناسب اور مقررہ وقت وچ گفتگو کریں گے. مقام عربی زبان جائے قیام نو کھڑے ہونے دی جگہ نو کیا جاتا ہے، اور محمود جدی تعریف کیتی جائے، جدی محامدت کیتی جائے، جدی صفت و ثنا بیان کیتی جائے. یہ مقام محمود سرکار کائنات نو قیامت والے دن عطا ہونے. انہوں محمود تاں کیا جاندہ ہے، تعریف کیتا گیا مقام، تعریف کیتی گئی جگہ، لائی کے ستائش مقام اس واسطے کیا جاندہ ہے. تفسیر ابن عباس جڑی میرے کل موجود ہے، اصل عربی چھاپا قدیمی کتب خانہ کراچی دا چھپیا ہویا، یہ پیج نمبر 290 اتے موجود ہے کہ سرکار جدوں اس مقام تے جلوہ فرما اللہ دے حکم نل ہون گے نا، اللہ مخلوقات کل نو ارشاد فرمائے گا، اہل محشر نو حکم دے گا اپنی اپنی علمیت اور بساط دے مطابق میرے ماہی دی تعریف کرو. مخلوقاں سرکار دی تعریف کرنگیاں کردیاں اگے تفسیر ابن کثیر بابا اماد الدین دمشقی لکھ دے نے
کہ صرف مخلوقات ہی سرکار دی تعریف نہیں کرن گیاں، جدوں تعریف کردیاں کردیاں مخلوق تھک جائے گی، اللہ فرمائے گا سنو ہن رک جاؤ، ہن بولو نہ، ہن سنو، ہن محمد دا خالق محمد دیاں نعتاں آپ سنائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی واسطے اس مقام نو مقام محمود کیا جاندہ ہے۔ سرکار کائنات نل اللہ پاک نے قرآن مجید اے مقام دین دا وعدہ کیتا ہے۔ اللہ دا پیارا قرآن 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل جنہوں سورۃ الاسراء بھی کیا جاندہ ہے، آیا نمبر 79۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ عسیٰ کلمہ امید شاید دے معنی استعمال کیتا جاندہ ہے۔ اہل لغت کہندے نے خدشائے، کھٹکائے، اندیشائے، انج ہو سکدے، انہاں معنیاں اے جڑا کلمہ عصائے استعمال کیتا جاندہ ہے۔ اور لغت والے کہندے نے اے جامدہ وچوں، جامد او ہوندا ہے جدے چوں کوئی چیز نہ نکلی ہوئے نہ او کسی چیز چوں نکلیا ہوئے، یعنی نہ او مشتق ہوئے نہ او مصدر ہوئے۔ کلمہ عصا امید واسطے استعمال کیتا جاندہ ہے، لیکن اہل لغت دے نال نال بزرگان دین دا اے بھی قول مبارک ہے کہ جدوں اس لفظ دی نسبت مخلوق وال ہوئے گی معنی ہوئے گا غالباً شاید امید ہے بھئی انج ہو سکتا ہے، لیکن جدوں اے لفظ منصوب ہو جائے گا پروردگار وال یا ساڑھے سرکار وال، پھر اے دا معنی امید نہیں بلکہ یقین ہو جائے گا۔ اللہ فرماندہ ہے محبوبہ یقیناً 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 قریب او ویلا آئیں یب آسا کا کہ تینوں کھڑا کر دے وے ربو کا تیرا رب مقام محمودہ مقام محمود اتے۔ حضرات سوال پیدا ہوندہ ہے کہ مقام محمود کیے؟ امت مسلمہ دے اکابر دے بہت سارے اقوال ایدی وضاحت اچ ملدے نے جنہ چو میں کچھ بیان کرنے نے۔ پہلا قول میں سید المفسرین جناب عبداللہ ابن عباس دا پیش کرن لگا، جنہاں نو ہاتھ چوک کے سرکار نے دعا دیتی سی مولا میرے چاچے دے بیٹے عبداللہ ابن عباس اتے قرآن دے علم دے دروازے کھول دے۔ حضرات گرامی توجہ تے پیار نل فرمانے ابن عباس سماعت کریو۔ امام طبرانی علیہ الرحمہ دی الموجم الکبیر مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ دا چھاپا کل جلدہ 25 جلد نمبر 12 پیج نمبر 48 اتے جناب عبداللہ ابن عباس دا مبارک قول موجود ہے۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فی قول اللہ تعالی عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا قال فیجلسہ فیما بینہ وبین جبریل علیہ السلام ویشفع لأمتہ فذالک المقام المحمود۔ حضرت سید المفسرین جناب عبداللہ ابن عباس میرے نبی دے چچا زاد ویر ارشاد فرما دینے لوگو اللہ نے جڑا ایک قرآن مجید ارشاد فرمایا ہے کہ پیارے حبیب تینوں اسی مقام محمود تے فائز کرانگے۔ فرما دینے آؤ میں ایدہ مطلب دسائیں ایدہ مطلب وے جدو قیامت دا دن آوے گا سرکار سید ابرار اپنی پوری شان دے نال جدو میدان حشر وچ جلوہ فرماؤنگے یجلسہ فیما بینہ و بین جبریل و رب جلیل اپنے اور جبریل دے درمیان اپنے محبوب نو بٹھائے گا، اپنے محبوب نو اپنی ذات اور جناب جبریل امین دے مابین بچھائے گا۔ وَيَشْفَعُ لِأُمَّتِهِ تے ایتھے حضور اپنی امت دی شفاعت کرنگے۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرمان دینے میرے مصطفیٰ دیو امتیو میرے پیر بھائیو سمجھ لو فَذَالِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودِ پس ایت مقام محمود ہے۔
جتھے سرکار جبریل اور رب جلیل دے درمیان بیٹھ کے اپنی امت دی شفاعت کرنگے. قبلہ ہن آ گئی گل شفاعت امت دی. اگے جا کے وضاحت کرانگا. مقام محمود مقام شفاعت ہے. اپنا کلام پڑھنا چاہواں گا, نواں کلام نویں انداز چ پڑھ کے میرے نال سنایو ذرا. میں لکھی ہے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے. بہت شکریہ. یہ کیا کہنے پتر اسی قدم بولی جائے. فریدی صاحب جدوں کوئی چنگی چیز, عجیب و غریب چیز, اچمبھا چیز, حیران کرن والی چیز, کسے دی سونی آواز, کسے دی سونی شکل, کسے دی سونی گڈی, کسے دا سونا کام ویکھیے تے سنیے تے کہی دے کیا کہنے بھئی کیا کہنے. تے اسی جدوں حضور دی شفاعت دیاں گلاں پڑھنے تے انشاءاللہ جدوں قیامت دے دن سرکار دی شفاعت دے حصول نو ممکن بنا دیتا جائے گا. حضور دی شفاعت سنا گے بھی تے ویکھاں گے بھی, ایتھے بھی کہنے تے بیٹے اوتھے بھی کہاں گے مدنی دی شفاعت وے کیا کہنے بھئی کیا کہنے کیا کہنے بھئی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے تواڈے بیٹے کیا کہنے ہاں کیا کہنے بھئی کیا کہنے عربی دی شفاعت دے کیا کہنے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے بدکاراں تے رحمت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے بدکاراں تے رحمت دے کیا کہنے بیک نوا کہنے کیا کہنے جی کیا کہنے ایک آواز نال سینہ چوڑا کر کے کیا کہنے ہاں کیا کہنے کیا کہنے صدقے جاواں میرے دوستو مقام محمود کنوں کہندے نے. اگلا قول پیش کرانگا. پہلے ایک حدیث پاک بھی ذہن وچ آ گئی, او بھی سماعت کر لو ذرا. سرکار نے مقام محمود اپنے واسطے منگن دی تاکید سن خود کیتی ہے. میں گل کولونی پیا کردا. صحیح البخاری شریف کتاب الاذان وچوں فرمان مصطفیٰ پڑھن لگا وا. قبلہ اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے سن, ٹی وی اُتے اذان تو بعد دی دعا چل دی ہوندی سی. اودوں دی زبانی یاد ہے لیکن او دے چ کچھ الفاظ دی زیادتی سی یعنی اضافہ سی. اہل علم کہندے نے, علماء ربانیین کہندے نے اگر او الفاظ زیادہ پڑھ لے جان تے قباحت والی گل کوئی نہیں, کیونکہ ان الفاظ نال ہی یہ دعا منگنا فرض تے نہیں نا. لہذا شان مصطفیٰ دے مطابق اور مناسب الفاظ اگر ودا لے جان تے کوئی قباحت والی گل نہیں. پر جڑے حدیث چ الفاظ نے میں وہ پڑھن لگا, توجہ نال سماعت کرنا. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة أو كما قال عليه السلام. مہربانی. میں 3-4 دن پہلے ایک جگہ تے تقریر کرن گیا تو وقت تھوڑا سی, میں
سیاسی شخصیتاں مذہبی شخصیتاں بہت سارے بندے سن تو میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی پھر میں کچھ گلاں کردا رہ جی تو میں حدیث پڑھی جلدی جلدی پڑھ دیتی وہ ایک وکیل سن وہ بعد مینوں کہندے نے شاہ جی تقریر تسی بڑی سونی کیتی ہے پر جڑی وہ آیت آخر تے لمبی کر دے نا وہ ایک ہی پڑھی ہے اونج طرح دو ترے واری کر دیندے تے دل ذرا راضی ہو جاندا اچھا حضرات سرکار فرماندے نے من قال حین یسمع النداء جڑا بندہ اذان دے نال یعنی اذان تو بعد اذان دے نال جڑا بندہ اے دعا منگے ان جاکھے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ اے اللہ اے اس دعوت کامل دے رب والصلاۃ القائمہ اور پھر اس دعوت کامل تو بعد ادھے نتیجے وچ کھڑی ہون والی نماز دے رب آتی محمد الوسیلہ اچھی آواز نال سبحان اللہ مالک و خالق و رازق کے کائنات تو ساڈے آقا و مولا سرکار محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وسیلہ عطا فرما یہ وسیلہ کی یہ 5-6 جمعے پہلے میں وسیلہ مصطفیٰ دے عنوان تے ایسے مسجد جمعے تے تقریر کیتی سی وہ دے میں مصنف ابن ابی شیبہ دی حدیث پڑھ کے سنائی سی کہ سرکار ارشاد فرماندے نے الوسیلہ تو مراد جنت دا سب تو اتلا مقام ہے جڑا منو عطا کیتا جائے گا سرکار فرماندے نے وسیلہ منگو نال والفضیلہ میرے واسطے فضیلت منگو اگے والدرجۃ الرفیہ بھی لوگ پڑھ دینے پڑھ لینا چاہیے کوئی قباحت والی گل نہیں لیکن حدیث وچ یہ الفاظ موجود نہیں اگے عرض کرے وابعثہ مقام محمودا ربا تو ساڈے آقا نو مقام محمود تے کھڑا فرما الذی وعدتہ جس مقام محمود دا تو انہاں نال قرآن وچ وعدہ فرمایا ہے سرکار کائنات فرماندے نے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ لوگو جڑا بندہ میرے واسطے ای دعا اذان دے نال منگے گا او دے واسطے قیامت دے دن میری شفاعت واجب تے لازم ہو جائے گی مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے بھئی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ہاں کیا کہنے صدقے جامع مقام محمود حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اے اللہ اپنی اور جبریل دے درمیان عرش تے اپنے ماہی نو بٹھائے گا اسی یہ عقیدہ کولو نہیں بنایا صحابہ نے دسیا اگر ایتھے کوئی بندہ بہتا پڑھ لکھ کے آکھے جی اے اللہ دے نال اللہ دے عرش تے مصطفیٰ دا بٹھایا جانا اے بے ادبی تے گستاخی ہے میرے دوستو توجہ تے پیار نال میریاں دلیلاں سماعت کرنا اسی اے عقیدہ کولوں تے نہیں نہ بنایا میں تینوں صحابی دی بارگاہ پاک جلے چلنا امام اجل امام ابن ابی عاصم علیہ الرحمہ دی کتاب سنہ وچوں روایت پڑھن لگا ان عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا کان یوم القیامت جی ابی نبیکم فاقعد بین یدی اللہ علی کرسیہ او کما مہربانی میرے پتروں تے میرے متروں ذرا توجہ کرنا اے عبداللہ بن سلام کون ہے بیٹے میرے نبی دا صحابی ہے ایمان لے آن تو پہلے یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہے بلکہ میرے دوستو توجہ نل سماعت کرنا تذکرۃ الحفاظ دے اندر امام زہبی نے نقل کیتے ہیں کہ مدینہ شریف اندر کتب سماویہ زبور تورات انجیل دا ایس بندے تو وڈا حافظ تے عالم اور کوئی نہیں سی بلکہ اس الغابہ فی معرفت الصحابہ دی اندر ابن اسیر الجزری علیہ الرحمہ نے نقل کیتے قرآن پاک دی اندر رب نے جتھے بھی اہل کتاب دی تعریف کیتی ہے اس تو مراد عبداللہ بن سلام ہی ہوندے نے
بسا اکثر اوقات اکثر مقامات تے عبداللہ بن سلام ہی مراد ہوندے نے انہاں دی کنیت ابو یوسف انہاں نو اسرائیلی کیا جاندا ہے کیونکہ حضرت یعقوب دے بیٹی حضرت یوسف علیہ السلام دی اولاد وچوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کہندے نے لوگ اذا کان یوم القیامت جدو قیامت دا دن ہوے گا جی آ بنبیکم جدو تواڈے نبی میدان حشر وچ آن گے تواڈے نبی حالانکہ عبداللہ بن سلام دے بھی نبی تے ساڈے نبی نے نا اور لیکن چونکہ وہ گلاں تورات تے زبور تے انجیل دیا پڑھ دے رہے نا اس واسطے کہندے نے تواڈے نبی اور جدو میدان حشر وچ آن گے فاقعد بین یدی اللہ علی کرسیہ اوے اللہ دے سامنے انہاں نو کرسی خدا تے بٹھایا جائے گا فتوہ میرے تے نہیں جے ہمت ہے تے صحابی رسول تلا بلکہ حضرات گرامی امام خلال علیہ الرحمہ دی کتاب سنہ دے اندر موجود ہے حضرت محمد بن علی السراج ایک کہندے نے میں خواب دے اندر سرکار نو ویکھیا ہے تے میں ہر جمعے پڑھ کے حدیث سنا دینا صحیح بخاری وچ موجود ہے مر رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی اور جن نے منو خواب دے اندر ویکھیا انہیں منو ہی ویکھیا کیونکہ شیطان میرا روپ دھار کے نہیں آ سکتا جنہیں سرکار نو ویکھیا فقط رأى الحق سرکار فرماندے نے حق ویکھیا حضور نبی کریم نو محمد بن علی السراج نے خواب دے اندر ویکھیا قدم چوم کے کہندے نے ترمذ دا فلانا بندہ سرکار اس عقیدے دی مخالفت کردا ہے جڑا اسی کہنے ہیں نا کہ تانوں قیامت دے دن عرش خدا تے اللہ دے کول بٹھایا جائے گا وہ ساڈا مذاق اڑاندا ہے اس عقیدے دی مخالفت کردا ہے سونیا فیصلہ تسی کر دیو کیا تانوں نہیں بٹھایا جائے گا سرکار نے فرمایا بلا واللہ یقعدنی علی العرش اور کیوں نہیں اللہ دی قسم ہے دو باری فرمایا اللہ دی قسم ہے کیوں نہیں اور میرا رب منو عرش تے بٹھائے گا میرا اللہ منو عرش تے بٹھائے گا صدقے جاواں اے مقام محمود ہے اس شانہ اے مقام حضور نبی کریم دے مقدرج نے صدقے جاواں میرے دوستو میں گل نو اگے لے کے جانا چاہواں گا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے پتر گلاں کولوں تے نہیں نہ کیتیاں سرکاراں کولوں سماعت کر کے کیتیاں نے نہ میں حدیث پڑھن لگا مسند دیلمی شریف دے اندر جڑا میرے کو چھاپا موجود ہے بیروت دا چھاپا کل جلدہ 6 جلد نمبر 3 پیج نمبر 58 تے روایت موجود ہے سرکار دی حدیث پاک ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قوله تعالی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال فیجلسنی معه على السریر او کما قال سرکار نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا تو انہوں اس آیت دی تفسیر تے تفصیل نہ دسا آقا جی دسو فرمایا تو انہوں دسا مقام محمود کیے آقا جی کیے فرمایا یجلسنی معه على السریر مقام محمود دا مطلب ہے اللہ اپنی شان دے مطابق منوں اپنے نال تخت تے وائے گا یا رسول اللہ کیا بات ہے حضرات آیت مقام محمود دا ترجمہ ایدی تفصیل ایدی وضاحت ایدی تشریح کنے کی تھی سرکار نے خود کی تھی اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے کہ محمود دا وعدائے جے دیچ خدا کیتا جنہاں نو آج دی تقریر پسند آ رہی ہے بول دیو سبحان اللہ بڑی محبت محمود دا وعدائے جے دیچ خدا کیتا ہاں محمود دا وعدائے جے دیچ محمود دا وعدائے جے دیچ خدا کیتا اس قرآنی آیت دے
بابا جی ہجے بھی چوپا تجھے کیا کہنے بھئی کیا کہنے کدی میں یاد آواں گا اس قرآنی آیت دے کیا کہنے بھئی کیا کہنے ایک ہاتھ لہرا کے میری گل مان کے کہہ دیو کیا کہنے بھئی کیا کہنے ہاتھ لہرا کے کیا کہنے بابا جی بہت شکریہ کیا کہنے شاہ نواز صاحب ہاتھ اٹھا دیو تے کہہ دیو کیا کہنے بھئی کیا کہنے کیا کہنے بھئی کیا کہنے کیا کہنے بدکاراں تے رحمت دے کیا کہنے بہت شکریہ میرے دوستو توجہ تے انہماک نل اگلی حدیث سماعت کرنا امام قرطبی علیہ الرحمہ دا عقیدہ بھی سماعت کرنا وہ کہندے نے مقام محمود تو مراد پتہ کیے کہ سرکار دے ہاتھے چ حمد والا علم عطا کر کے پکڑایا جائے گا علم حمد اللہ دی بارگاہ چوں سرکار نو تے صرف سرکار نو ہی عطا کیتا جائے گا تے اے انہوں نے عقیدہ اپنا کولوں بیان نہیں کر دیتا ترمذی شریف چ کتاب تفسیر القرآن وچ سرکار دی حدیث بھی موجود ہے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی او کما قال آمینہ دے چاند ارشاد فرماندے نے لوگوں میں فخر نہیں کردہ ایک ساڈا کردار ساڈی طبیعت چار کتاباں پڑھ جائیے بندے نو بندہ نہیں سمجھ دے دو ٹریکٹر خرید لئیے بندے نو بندہ نہیں سمجھ دے رقبے چ ٹیوب ویل لگ جائے تے بندے نو بندہ نہیں سمجھ دے ایک کرسی مل جائے وہی بندے جڑے فائلاں لے کے اللہ دی قسم فریدی صاحب جتیاں کسا دے نے نوکری لب کے منتا من کے جدو نوکری لب جاندی ہے ایسا نشہ کرسی دا چڑھ دے ماڑے بندے نو تو بندہ ہی نہیں سمجھ دے ناراض تے نہیں ہو گئے پتر انجے ہی ہے نا اے جننے ڈاکٹر انجینئر اے جنہ کو روز دب کے کھاندے ہو اے بھی کدی تہاڈی عمر چ پتر اے بھی انجی جدوں کالجاں یونیورسٹیاں چوں فارغ ہوئے اے بھی منتا مندے ہوندے سن مولویاں تے پیراں فقیراں کول جا کے شاہ جی سانوں کو دعا دیو کو نوکری لب جائے پر جدوں بندے نو نوکری لب جاندی ہے پھر بندہ اوقاتوں باہر ہو جاندہ ہے پہلے غریباں دیاں منتاں کر دینے نہیں جن تیری برادری دا ووٹ سانوں ہی آنا چاہیے ہے کہ جدوں ایم این اے بن جاندے نے پھر پاویں ماسی مر جائے پاویں پھوپھی مر جائے پاویں چاچی مر جائے کدی غلطی نال فون ملا کے بھی نہیں کہندے کہ بڑا افسوس ہویا ہے ناراض ہو گئے ہو یہ گلاں تانوں چنگیاں نہیں لگدیاں لیکن جی اسی بھی نہ دسیے تے جبریل تے ہن اترنا نہیں تانوں دسن واسطے صدقے جاواں میرے دوستو اے ساڈا تکبر پر سرکار دا کردار حضور دی تباہ حضور دی طبیعت ویکھی سرکار فرماندے نے لوگو او میں فخر تے افتخار نال نہیں عجز تے انکسار نال پیا کہنا انا سید ولد آدم یوم القیامہ قیامت دے دن آدم دی ساری اولاد دا سید تے سردار میں آمینہ دا لال ہوواں گا سرکار فرماندے نے وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ او لوگوں میں فخر نہ لئی گیندا پر اے حقیقت جے اٹل حقیقت جے اللہ دی طرفوں اے عزت منو ملے گی قیامت دے دن لِوَاءُ الْحَمْدِ اللہ دی حمد دا چنڈا میرے ہاتھ چ ہوئے گا حضور فرماندے نے اللہ دی تحمید والا حمد والا علم منو عطا کیتا جائے گا فرمایا وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تحت لوائی حضرت آدم تے دوسرے سارے نبی اونا تو علاوہ آدم تو لکے عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 وڈے وڈے نبی پیغمبر رسول تے مرسلین اور سارے دے سارے میں مصطفیٰ دے چنڈے تھلے ہونگے صدقے جامع میرے دوستو اے بھی مقام محمود کہلاندہ ہے امام قرطبی اگے نقل کر دینے کہندے نے جڑا مقام شفاعت والا قول ہے او دے رد وچ قول نہیں پیش کیتا جا سکدا کیونکہ اے لواء الحمد لے کے بھی تے سرکار امت دی شفاعت واسطے جان گے نا
صدقے جاواں میرے دوستو ہن امام ترمذی نے جتھے اے حدیث مبارکہ نقل کیتی ہے اے نال اے میں 3 جملے صرف 3 سینٹنسز تلاوت کیتے نے اس حدیث پاک دے ایک طویل حدیث ہے اگے سرکار دی شفاعت دا ذکر ہے لیکن حضرات گرامی حدیث دے آخر تے سرکار دے الفاظ پتہ کی نے سرکار کائنات نے اپنا سجدے وچ ڈگ کے امت دی بخشش چاہنا بیان کر کے دسیا او لوگو او جتھے میں اپنی امت واسطے سر سجدے چ رکھ کے دربار خدا وچ بار 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 بخشش امت دے سوال کراں گا ہوگا مقام المحمود فرمایا اے تے مقام محمود او جے ذکر اللہ پاک نے قرآن وچ کر چھڈے نے ایک باری ڈٹ کے کہو تے میں حدیث شفاعت پڑھنا مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے بدکاراں تے رحمت دے کیا کہنے بابا جی تسی بھی مسکرا کے کہہ دیو کیا کہنے بھئی کیا کہنے بدکاراں تے رحمت دے کیا کہنے سرکار دو عالم دی حدیث پڑھن لگا صحیح البخاری شریف کتاب التوحید پڑھن لگا فریدی صاحب ہن تواڈی توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے میں تواڈے ورگے لوگاں نو حدیث پاک پڑھ کے سناون لگا اج رات نو جا کے جدوں فارغ ہو نماز عشاء پڑھ کے اس حدیث دا جتنا ترجمہ ہو جتنا ایک مفہوم یاد رہے اپنی بیوی بچیاں تک پہنچانا اپنے ماپیاں تک یاراں دوستاں تک پہنچانا حدیث پڑھن لگا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة ما الناس بعضهم في بعضهم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيأتونني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تهدرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخذ له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسنتؤتى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسلطت فاشفع تشفع فأقول يا رب أمتي 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 فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسلطت واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان
كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل ثم أعود الرابع فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك قل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول الله جل جلاله وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله أو كما قال مہربانی لبیک یا رسول اللہ لبیک بڑی محبت اے جڑے بندیاں نے حدیث سن کے نعرہ لایا ہے نا انہاں نے میری گل تے نعرہ نہیں لایا سرکار دی حدیث تے نعرہ لایا ہے جنہ بندیاں نے حدیث پاک سن کے منو نظرانہ پیش کیتا ہے نا انہاں نے منو نہیں کیتا گویا سرکار کائنات دی حدیث نل محبت دا اظہار کیتا ہے اونچی آواز سے سبحان اللہ جڑے بندے حجے تک نہیں تڑپے انشاءاللہ تڑپ جان گے توجہ کریو ذرا اے جتنی میں جڑی حدیث پاک تلاوت کیتی ہے نا میں ایدہ ثواب سرکار کائنات دے وسیلے نل ساری امت مسلمانو سارے نبیاں ولیاں غوثاں پیغمبرانو سب نو سرکار دی آل ازواج اصحاب نو خلفانو پنجتن پاک نو پیش کرنا اور اس حدیث دے صدقے نل دعا کرنا مولا بیمارانو شفا عطا فرما ملک نصیر صاحب دے والد گرامی واسطے بالخصوص دعا کرنا یا اللہ انہ دے ابا جنہوں شفائے کامل عاجل عطا فرما ساڈا ایک بڑا چان والا منڈا پیر مال دے نزدیک دی رہائش محمد عباس مولا اس بچے نو بھی شفا عطا فرما اور جتنے لوگ دعا واسطے کہندے نے مولا سب نو شفا عطا فرما صدقے جامع میرے دوستو توجہ تے پیار نل سماعت کرنا سرکار کائنات علیہ السلام ارشاد فرمان دینے اور حاجی مشتاق صاحب دا بیٹا علیل میں او دے واسطے میں اکثر کہندے رہندے نے اے جڑے بندیاں دا میں نام نہیں لیندا نبی بخش یار ناراض نہ ہویا کرو اے کئی بندے ساڈا ایک دیوانہ ہے شہباز اے منڈا شہباز گول گپیاں والا وہ جتھے ملدا ہے ہن بھی ایک دن تقریر کر کے آ رہے سن مل گیا تو ہاتھ پڑ کے روئی جاندا ہے کہندا جی تسی باقیاں دے نام لیندے ہو ساڈا نہیں لیندے میں کبھی گل اے وے کہ توں سانو فون نہ کریں تے ہن تینوں اسی کی جواب دیویے جنہ بندیاں دے نام لئی دے نے او ہر جمعے سانو آ کے کنڈی کھٹکھٹاندے نے دستک دیندے نے او ساڈے کناں دے دروازے تے بھی دستک دیندے نے دل دے دروازے تے بھی یاد کراندے نے ہن ایک بندہ آکڑ خاں بن کے بیٹھے اور کہو جی میں ہن ویکھنا ہاشمی صاحب نو یاد آندا ہے کہ نہیں آندا تے اسی بھی تے انسان آ یار تانوں گلاں بھول جاندیاں نے تے سانو نہیں بھول سکدیاں تسی آ کے کیا کرو پھر ویکھنے ہیں اے ریاست باجوہ صاحب نے مینوں اج دعا دا کیا مینوں یاد ہے انہاں نے مینوں آندی ہے کہ ساڈا ایک بچہ ہے اونوں خدا نہ خواستہ کوئی موزی مرض ہے تو میں دعا دا وعدہ کیتا سی لو میں ویسے نماز تو بعد دعا کرنی سی میں سرکار دے ممبر تے دعا کر دینا اللہ پاک اس بچے نو شفا یاب فرمائے ایک گل میری اور یاد رکھیو میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا میں کدی امیر غریب دی تفریق کر کے نام لے کے دعا نہیں کیتی اے میرا رب جان دے جے میں جھوٹ بولنا تے او دی ان بطش ربک لشدید او دی پکڑ بڑی سخت ہے جھوٹ بولن والا بندہ قرآن دی روح نال لعنت دا مستحق ہوندا ہے میں تہاڈی محبت دا بھکھا ہاں تہاڈیاں دولتاں دا بھکھا نہیں اللہ کریم سب دے احوال تے حالات تے معاملات تے اپنا خصوصی لطف و کرم فرمائے میرے دوستو سرکار کائنات نقشہ کھچ دینے بابا جی قیامت دے دن دا سرکار فرمان نے قیامت دے دن اور جے میں پپڑیاں
ہوئی سمندر تے دریا دیاں موجاں ایک دوسرے وچ اچھل اچھل کے پیوست ہوندیاں نے انج ایک دوسرے وچ لوگ گڈ مڈ ہو رہے ہون گے سرکار کائنات فرماندے نے فیاتون آدم ساری دنیا دے لوگ اکٹھے ہو کے جناب آدم علیہ السلام کول جان گے رو رو کے کہن گے اشفع لنا الی ربک او جڑے ایتھے مندے نہیں سن کہندے نے بس اللہ ہی اللہ جی اللہ ہی اللہ جی اللہ ہی اللہ اوتھے آدم کول جان گے کہن گے بابا جی اج کو ٹاکی نہیں لا سکدے سانو بچا نہ لاؤ گے حضرت آدم علیہ السلام دا جواب سنی ہی ول سے I am not fit for that لست لہا وہ کہن گے او پترو اوے اولاد بندیاں نو بڑی پیاری ہوندی ہے میں تہاڈا سب دا بابا ہاں پر گل اے وے جس مقام محمود تے کھڑا کرن دی تسیں مینوں گل کردے ہو نا اے میرا تے نہیں مسکرا کے سبحان اللہ اے مقام محمود میرا تے نہیں میں اس مقام دے لائق تے سزاوار نہیں لیکن انج کرو ولیکن علیکم بی ابراہیم تسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کل چلے جاؤ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرحمن کیونکہ کوئی ماڑا موٹا بندہ تے دینا اللہ رحمان دا خلیل جو ہویا سرکار کائنات نقشہ گج دینے فیاتون ابراہیم ساری دنیا اکٹھی ہو کے جناب ابراہیم دے دربار گہربار وچ پیش ہو جائے گی آگے کہن گے سونیا اگ وچ چھالا مارن والیا اپنی اولاد نو اللہ دے نام تے قربان کرن والیا اپنا وطن اللہ دے نام تے چھوڑن والیا اللہ دا گھر بنان والیا اسی تیرے تے تیری اولاد دیاں گلاں اپنیاں نمازاں وچ کر دے رہے ہیں سونیا سانو چھڑا لے جناب ابراہیم کہن گے لست لہا وہ تسی جس بندے کو لائے نے او بندہ نہیں جس بندے کو تسی آئے ہو نا اے او بندہ نہیں جنہوں اللہ نے مقام محمود پہ فائز کیتے اے مقام میرا نہیں ولیکن علیکم بموسیٰ پر انج کرو تسی حضرت موسیٰ پاک کل چلے جاؤ فَإِنَّهُ کلیم اللہ وہ ماڑا موٹا بندہ تے نہیں اللہ دا کلیم جو ہویا او اللہ دا کلیم جو ہویا جاؤ حضرت موسیٰ پیغمبر دی بارگاہ چا حاضر ہو فیاتون موسیٰ ساری دنیا دے لوگ اکھٹے ہو گئے حضرت موسیٰ کلیم صاحب طور نبی کو لان گے آکے کہن گے بادشاہ سانو بچا لو سانو چھڑا لو اللہ تعالیٰ دے بڑے پیارے نبی ہو ساڑی شفاعت کرو جناب حضرت موسیٰ دی مسکراہٹ گہری ہو جائے گی فرمان گے لستو لہا جتھے تسی آئے ہو نا اے مقام نہیں جتھے تانوں آنا چاہیدہ سی اے مقام میرا نہیں ولیکن علیکم بی عیسیٰ پر تسی انج کرو حضرت عیسیٰ ابن مریم کل چلے جاؤ کیونکہ فَإِنَّهُ روح اللہ و کلمت اللہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ماڑا موٹا بندہ تے نہیں ہاں روح اللہ بھی ہے کلمت اللہ بھی ہے لوگ کہیں گے ٹھیک ہے فَيَأْتُونَ عیسیٰ جناب بابا عیسیٰ علیہ السلام کل جدوان گے پتر جملے سنیا حدیث پہ پڑھنا گا اپنی مار کے جاواں گا حضرت عیسیٰ دے کول جدو پوری دنیا دے لوگ حاجی صاحب تکے ٹھڈے کھا کے او میں کی کہی جانا او تکے ٹھڈے کھا کے تکے ٹھڈے کھا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لان گے ہر نبی جاندہ ہے گل مصطفیٰ دی بارگاہ چ بڑھنی ہے پر ہر نبی چاندہ ہے آج منکرانو بھی پتہ لگ جائے محمد کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول جدوں شرمندہ دنیا دے لوگ آنگے آگے کہیں گے قبلہ ساڑی شفاعت کرو حضرت عیسیٰ پیغمبر دا سنٹنس سنی ذرا آپ فرمان گے لستو لہا ولیکن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمان گے اے مقام میرا تے نہیں پر جدہ اے مقام ہے میں تانوں دے کول نہ بھیج دینا انج کرو میم ہے میم دال کل چلے جاؤ آمینہ تے عبداللہ دے لال کل چلے جاؤ بلند آواز سے سبحان اللہ تے پتر میں ترجمہ کیتا ہے ایک جملے چ سمجھاویں
گے راز شفاعت دا ایک جملے چ سمجھاویں گے راز شفاعت دا حضرت عیسیٰ کہن گے ایویں تکے ٹھڈے نہ کھاؤ وقت نہ ضائع کرو محمد کل چلے جاؤ کیونکہ اج او دے والی رحمت دے سہارے ہون گے جدے ول مصطفیٰ دی انگلی دے اشارے ہون گے ایک جملے چ سمجھاویں گے راز شفاعت دا ایک جملے چ سمجھاویں گے راز شفاعت دا عیسیٰ دی بلاغت دے کیا کہنے پتر بلاغت کہندے نے بر موقع گفتگو بر محل گفتگو عیسیٰ دی بلاغت دے کیا کہنے مدنی دی شفاعت دے تھوڑا جا والیوم ہور کھولے ہوگا بڑا مزہ آئے گا کیا کہنے اور بار والیاں نہیں کہنے کیا کہنے کیا بات ہے کیا کہنے وہی کیا کہنے مزے نال جھوم کے کیا کہنے ہاں کیا کہنے ان کلیجے تے ہاتھ رکھے اور نبیاں دے سردار فرماندے نے فَيَأْتُونَنِي ساری دنیا دے لوگ میرے کل اکٹھے ہو کے آ جان گے اے میرا ایک پتر اے میرا خیال سکول تو چھٹی کر کے بچہ ادھر آ گیا میں کہنا کلیجے تے ہاتھ رکھے ہو انہیں واقعی سچی مجھے تھے ہاتھ رکھ لیا ہے حالانکہ میرا مطلب یہ نہیں ہوندہ کلیجے تے ہاتھ رکھن دا پتر اللہ توڑے علم چھ اضافہ فرمائے مینو تیرے ورگے بچے پتر بڑے چنگے لگ دینے اے جڑا ہی نا حکم اپنے مذہبی عالم دا پیران فقیران دا اے مولویاں دا حکم مان لینا چنگی گل ہے یہ سانو ادب سرکار دے صحابہ نے سکھائے نے سرکار دے دیوان جنہ تو حدیث پاک ہے جڑی روایت میں پڑھ رہے ہیں حضرت انس بن مالک ایک دن سرکار تقریر پہ کر دے سن میں تقریر چھڑ کے پتر تینوں ہے گل سنان لگا سرکار کائنات تقریر پہ کر دے سن تے صحابی اندر آئے تے سرکار ایک پیر اندر سی تے ایک باہر سی اجے مسجد میں سرکار اندر میں بہ جو وہ اتھے ہی بہ گیا ہائے 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 وہ اتھے ہی بہ گیا بعد جو صحابہ نے پوچھیا یار اس سرکار نے فرمایا جی بہ جا مطلب اندر جا کے بہ جاندہ انہیں آکھیا نہیں جڑا حضور دے حکم تو بعد قدم اٹھ جائے جہنم تک پہنچ جاندہ ہے میں سرکار کائنات دے قدمہ دی خاک تو کروڑاں گنا چھوٹا میں پتر اے نہیں گل کر رہا کہ میرا حکم تو اڈے تے مننا فرض نہ میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہنا مذہبی رہنماواں دی گل مان لینا اے چنگے خون دی نشانی نہیں تے ہون تک کروں ماں مکھن دا پیڑا کھوا کے کہندی ہے کوئی نہیں مولوی نے کچھ آکھیا تے کو ڈٹ جائیں تنخواہ نہیں دئی دی ناراض ہو گئے بابا جی پھر وہی ماں جدو منڈا 16 سالوں دا گبرو ہو جاندہ مکھن دے پیڑے کھا کھا کے نا میاں صاحب پھر وہی ماں کہندی ہے شاہ جی کو تویت لکھ دے ہو وہ منڈا مندہ نہیں تے جدے کلو مولویاں دیاں تے ماسٹران دیاں بے حرمتیاں کرائیاں ہون وہ پھر ماپیاں دی مندے نے راضی ہو کے بولو نا یار سبحان اللہ صدقے جاواں میرے دوستو توجہ تے پیار نل ہن پتر کلیجے تے ہاتھ رکھن دا مطلب سمجھ آ گیا نا ایدہ مطلب ہے کہ الرٹ ہو جاؤ اپنے دلی قلبی جذبات نو سنبھال کے بیٹھی میں بڑے قیمتی جملے لے کے آیا سرکار کائنات فرماندے نے جدوں ساری دنیا دے لوگ ٹھڈے کھا کے دھکے کھا کے میرے کول آن گے سرکار فرماندے نے آ کے کہن گے لج پالا تھک گئے ٹر کے میدان حشر سارا پھر لیا لج پالا کدھروں خیر نہیں ملی ساڈی شفاعت فرما سرکار فرماندے نے پھر میں پتہ کی کہاں گا میں یہ تے نہیں کہاں گا یہ مقام میرا نہیں فاقول انا لہا اور میں کہاں گا او امتیو آ گئے ہو گناہگارو آ گئے ہو ایتھے بہ جاؤ او دیر نہ لائے ہو پر صحیح جگہ دے آئے
کیا بات ہے تھوڑی پتر دیر نہ لائیو پر صحیح جگہ تے آئیو آنا لہا اے مقام میرا یہ میں اسی مقام واسطے سرکار کائنات فرماندے نے میں اللہ تعالیٰ کو فاستأذن علی ربی اپنے رب کو اجازت منگاں گا اذن شفاعت منگاں گا فیؤذن لی منو اذن شفاعت شفاعت دی اجازت دیتی جائے گی سرکار فرماندے نے یلہمنی محامد احمد ہو بحالا تحضرن الان پھر منو کچھ حمدیہ کلمات عطا کیتے جان گے ایسے الفاظ جنہ وچ اللہ دی دل کھول کے حمد بیان کیتی گئی ہوئے گی سرکار فرماندے نے آج میرے دل و دماغ وچوں حاضر نہیں کیتے گئے اسی دن منو اسپیشلی عطا کیتے جان گے حضور فرماندے نے فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ میں اللہ دی او حمد پڑھدا کلیجے پہ ہاتھ رکھے ہونا کی کہنے لگا پڑھدا مقام محمود پڑھدا اللہ دی تحمید دا نغمہ علاپ دا آخر لہو ساجدہ اللہ دے حضور سر سجدے وچ رکھ دے مانگا اللہ دے دربار وچ میں سر سجدے وچ رکھ دے مانگا اے مقام محمود جتھے حضور سر سجدے وچ رکھن گے اللہ دی رحمت تڑپ جائے گی بابا جی میری سوا گھنٹے دی ساری تقریر ایک پاسے اکلے جملے ایک پاسے وزن کریو محبت عشق دے ترازو وچ رکھ کے سرکار کائنات فرماندے نے جدوں میں تڑپ کے امت دے غم وچ روواں گا سر سجدے وچ رکھ کے پتر توجہ کریں اللہ دی طرف آواز آئے گی یا محمد ارفع رأسک ایس تو سوکھا جملہ میرے کو پوری تقریر نہیں بولے جا رہا یا محمد ارفع رأسک پیارے محمد گلاں ہوندیاں رہن گیاں پر تو سر سے چکنا اے جڑے نعرہ لگا رہے نے اے صاحب زادہ صاحب ایک عالم دین دے بیٹے نے تے ایس پور تو تشریف لے ہوندے نے جمعہ پڑھن واسطے ایک باری انہاں دی شان سن کے بولو سبحان اللہ ہاں حضرات سرکار کائنات فرماندے نے رب فرمائے گا ارفع رأسک محبوبہ گلاں تے ہوندیاں رہن گیاں ذرا سر تے چکے نہ اپنا پتر بولنا ہے یار بولنا ہے ذرا سر تے چکے نہ اپنا سرکار فرماندے نے پروردگار دی رحمت تے کرم جھوم کے فرمائے گا ارفع رأسک اپنا سر تے اٹھاؤ نہ وقل یسمع لگا او تسی بولی جاؤ جو کئی جاؤ گے سن لیا جائے گا وصل توتا محبوبہ تو منگی جا جو منگی جائے گا عطا کیتا جائے گا اسی واسطے میں لکھئے دن حشر دے سل توتا رب آکھے گا ماہین سال عمر دسی گا تم مانگ توتا تینوں متا کیتا جائے گا اور دن حشر دے سال توتا رب آکھے گا ماہین دن حشر دے سال توتا رب آکھے گا ماہین پتہ نہیں کنوں پتر گل سمجھ وچ آنی ہے تے کدے سر تو ٹپ جانی ہے دن حشر دے سال توتا رب آکھے گا ماہین انداز محبت دے کیا کہنے جھوم کے انداز محبت دے آہا کیا کہنے تواڈے کیا کہنے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے
مرحبا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا پیارے حبیب سر تے اٹھا نظر تو بول تو کہہ سن لیا جائے گا تو منگ لے دے دیتا جائے گا تو شفاعت کر تیری من لے جائے گی اگلا جملہ وشفا تو شفاعت کر تیری شفاعت قبولیت کا درجہ پائے گی سرکار فرماندے نے میں سر سجدے چو چکا گا اتھروا دے موتی سمیٹ کے کما گا یا ربی امتی 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 کاک نو کپڑا ناپ کے دین لگیا تینوں کدی یاد نہیں آیا ساڈا نبی مصطفیٰ ہے ماں نو گتوں پھڑیا کدی تینوں یاد نہیں آیا میں نبی پاک دا امتیاں باپ نو تکا دیندیاں گستاخی کر دیا تینوں میں دو کدی یاد نہ آیا اسی آمینہ دلال دے امتیاں او کاکا نال بدتمیزی کر دیا سانو کدی یاد نہ آیا اسی حضور دے امتیاں پینا دا حق کھاندیاں سانو کدی یاد نہ آیا اسی لجپال دے امتیاں اور رشتہ داران دے حق غصب کر دیا سانو کدی یاد نہ آیا اور محلے داران دے دل توڑ دیا سانو کدی یاد نہ آیا اسی لجپال آمینہ دلال دے امتیاں یہ تیرا میرا ظرف آمینہ دلال دا ظرف ویخ وہ دربار خدا وچ بھی گل کر رہے نے تے اساں گناہگاراں دی کر رہے نے وفا ہووے تے پترو اے ہو جئی ہووے اوے عنایت ہووے محبت ہووے تے اے ہو جئی ہووے عرض کرنگے ربا میری امت اگلا جملہ سنی اللہ کریم جل شانہ دی طرفوں حکم دیتا جائے گا انطلق فاخرج منها من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان اللہ فرمائے گا محبوبہ تو اپنے گیسو سمیت اپنے نینا دے اتھرو صاف کر محبوبہ انج کر ایتھوں جا مقام محمود چھڑ جہنم چ جا تیرے جتنے امتی جہنم دیاں وادیاں چ گرا دیتے گئے نے جنہ دے دلاں وچ جو دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے نا انہوں نے کڈ کے باہر لیا عمران بہت شکریہ اللہ تانوں برکت عطا فرمائے انہوں نے کڈ کے کوئی اہل حدیث بیٹھا ہے میری تقریر سننے واسطے آیا کوئی دیوبندی بیٹھا ہے کوئی شیعہ بیٹھا ہے اے جڑے میرے سنی بھرا بیٹھے میں سب نو کہنا چاہنا او مولویاں دے پیچھے نہ لگو اے مولوی پھسا دیندے نے بچانا حسین دے نانا ابو نے آپے سوچ وہ نبی پاک فرماندے نے فانطلق فافعل میں جاواں گا جہنم دیاں گہریاں وادیاں وچ او میرے جنہ امت میں بخاری پہ پڑھنا میرے جنہ امتیاں دے دلاں وچ جو دے دانے دے برابر ایمان ہوئے گا میں انہاں امتیاں نو کڈ کے باہر لے آواں گا او تواڈیاں کتاباں تواڈا علم اپنی جگہ تے میں محمد دے ملنگ نو نہیں سمجھاؤ نا او سرکار کول کوئی تھرمامیٹر تے نہیں ہوئے گا کہ بندے نو لا کے چیک کر لین گے تے دل چ کنا ایمان ہے او سرکار کائنات نو علم اللہ والوں دتا گیا ہے نا او پھر مان لے او اللہ دی اجازت تے حکم تے عطا تے دین دے نال او جڑا نبی او بندیاں دے دلاں دا ایمان جاندا ہے امتیاں دے احوال تے اعمال نہیں جاندا حضرات گرامی نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جدوں میں کڈ کے باہر لے آواں گا اپنی انہاں امتیاں نو جنہاں دے دلاں وچ جوں دے دانے دے برابر ایمان ہوے گا پھر آ کے پھر دوبارہ اعود میں لوٹاں گا لوٹ کے فاحمدہ بتلک المحامد مقام محمود تے آ کے کلمات حمدیہ دے نال اللہ دی تعریف کراں گا ثم اخر لہ ساجدا پھر میں او دے دربار وچ اپنا سر سجدے
وچ سٹ دیواں گا ادھروں پھر آواز کرم آئے گی یا محمد ارفع رأسک وقل یسمع لک وصل توتا وشفا تشفا میم ہے میم دال آمینہ دلال سر تے اٹھانا سر تے چکو نا تسی منگو تانوں دتا جائے گا تسی شفاعت کرو کیتی جائے گی تسی کہو تہاڈی گل سنی جائے گی سرکار فرماندے نے میں دوسری مرتبہ بھی کہاں گا یا ربی امتی امتی مولا تینوں تے پتہ ہے میری خواہش کوئی ہے میری امت بخشی جائے رب کریم دی رحمت مسکرا کے فرمائے گی انطلق فاخرج منها من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ او خردلۃ من ایمان پیارے حبیب اسی اپنے فرمان چ تبدیلی کرنے تو ایک باری دوبارہ گیڑا لا جہنم دیاں وادیاں تے جڑے بخاری جڑے تیرے امتی ایس حالت وچ موجود نے کہ انہاں دے دلاں وچ ایک ذرے دے برابر یا رائی پہلے جوں دی گل سی یا رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے نا انہاں نے بھی کڈ کے باہر لے آ میرے دوستو ذرہ یا ریت دا ذرہ یا زمین دی مٹی دا ذرہ یا پھر اے ہنیری کوٹھڑی اندھیرے کمرے وچ بیٹھے ہوئے سورج نکلے نہ کوئی کھڑکی دی درز ہوئے کوئی وچو تھوڑا جا سوراخ ہوئے روزن ہوئے روشن دان دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں پتر اے سوراخ نماؤ کھڑکیاں جیاں ہندیاں نے جدو پتر اے روشنی پیندی ہے نا سورج اکھاں کھول دے اے ذرے دے روشنی دیاں کرناں دے نال اڑ دے پھر دے نے انہاں دا وزن بھی نہیں ہوندا کوانٹیٹی نہیں ہوندے بے مقدار بے حیثیت ذرے انہوں ذرہ کیا جاندہ ہے سرکار فرمان نے اللہ فرمائے گا جدے سینے وچ ذرے دے برابر بھی ایمان ہے یا رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے کڈ لیا حضور فرمان نے فانطلقوا افعلوا میں جاواں گا تے کڈ لے آواں گا پر پھر بھی میں آ کے اللہ دی بارگاہ چ مقام محمود تے سر سجدے چ سٹ دیواں گا اللہ دی بارگاہ چ پھر رواں گا پھر آواز آئے گی یا محمد ارفع رأسک وقل یسمع لک وصل توتا وشفا تشفا پیارے حبیب سر تے چوک ساڈے نال گل تے کر جو کمیں گا سن لیا جائے گا سرکار کائنات فرماندے نے میں اکھاں چوک کے کہاں گا یا ربی امتی امتی اسی تے کدی سرکار نو یاد نہ کیتا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کی جیے یاد اس کی اپنی سرکار کائنات ارشاد فرماندے نے فانطلقوا فافعلوا میں جاواں گا تے کڈ لے آواں گا پھر آ کے میں دوبارہ سر سجدے وچ رکھاں گا تیسری مرتبہ اللہ فرمائے گا پیارے محبوب ہن میں عرض کراں گا مولا میری امت اللہ فرمائے گا انج کر پھر تھوڑی جی تبدیلی اور کرنی ہے انطلق فاخرج منها من کان فی قلبه ادنا 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 مثقالی ادنا 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 مثقالی حبۃ خردل من ایمان فاخرجہ من النار اظہار قلت واسطے 3 باری لفظ ادنا اللہ پاک دی ذات اللہ پاک دی رحمت استعمال کرے گی اللہ فرمائے گا ذرے تومی رائی دے دانے تومی ادنا تھوڑا 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 جنہ دے دلاں چ ایمان ہے انہاں نوں بھی کڈ کے باہر لے آ فانطلقوا فافعلوا میں جاواں گا تے کڈ کے باہر لے آواں گا سرکار فرماندے نے ثم اعود الرابع جدوں میں چوتھی مرتبہ مقام محمود تے واپس آواں گا میں پھر آ کے فاحمدہ بتلک المحامد اللہ دی انہاں کلمات تحمیدیہ دے نال حمد و ثنا کراں گا ثم اخر لہ ساجدا پھر میں سر سجدے وچ سٹ دیواں گا اللہ دے حضور تے پھر اللہ دی بارگاہ چوں آواز آئے گی یا محمد ارفع رأسک وقل یسمع لک وصل توتا وشفا تشفا میں پھر وہی سوال کراں گا یا رب اعزلی فی من قال لا الہ الا اللہ مولا تیریاں کرم نوازیاں تو ہر بار مینوں اذن شفاعت بخشیا ہن میں انہاں بندیاں واسطے اجازت دی شفاعت منگنا وا جنہاں نے صرف کلمہ پڑھیا ہے
کی کہہ گیا میں صحیح بخاری پیا پڑھنا ایتھے کئی بندے پتہ کی کہن گے وہ کہن گے نہیں نہیں اے حدیث شفاعت نہیں بیان کرنی چاہیے دی اے دے نال جی لوکی پھر گناہ تے اصرار کردے نے لوکاں نوں چھٹیاں مل جاندیاں کہ شراباں پیو گناہ کرو سرکار نے بخشوا ہی لینا ہے شرم کریا کر امت نو پٹکایا نہ کر او جے اے ہوئی گل اللہ دی رحمت دے بارے وچ کہی جائے اللہ نہیں قرآن وچ پیا کہندا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا او جے اللہ اپنی رحمت وال واجاں مار کے پیا کہندا ہے او جتنا مرضی گناہاں دے ڈھیر لا لے نہیں ایک واری آنا تیرا کام ہے بخش کے بھیجنا ساڈا کام ہے اے دے تو مراد گناہگاراں نوں گناہاں تے چھٹی دینا نہیں سرکار دی شفاعت دا ذکر اس واسطے کرنے ہاں او جویں رب کہندا ہے پچھلے گناہ معاف کر دیواں گا آ جا اسی بھی کہنے ہو سرکار بڑے لجپال نے او شراباں تے کچے بن کے محمد دا دامن پھڑ لے بیڑے پار ہو جان گے توبہ کر لے گندے افعال تو گندے اعمال تو حقوق العباد نبھا جدا جدا حق کھادا ہی دے بوئے دی کنڈی کھٹکھٹا کے ہاتھ بن کے انہوں واپس کرتے مصطفیٰ دا دامن شفاعت پھڑ لے انشاءاللہ ستے ہی خیرہ ہو جان گیا سرکار کائنات فرماندے نے اللہ دی رحمت تڑپ کے فرمائے گی پیارے حبیب و عزتی منو میری عزت دی قسم ہے و جلالی منو میرے جلال تے جلالت دی قسم ہے و کبریائی منو میری کبریائی دی قسم ہے و عظمتی منو میری شان تے عظمت دی قسم ہے لأخرجن منہا من قال لا الہ الا اللہ اور جنہیں صرف کلمہ طیبہ پڑھے آئے میں انہوں میں جنت چوں باہر کڑ لوا جہنم چو باہر کڑ لواں گا میں انہوں میں جہنم چو باہر کڑ لواں گا منٹ میرے کو رہ گئے تقریباً 2.5 دن تے میرے رہ گئے 2 شیر پڑھنا لے میں پڑھن لگا لیکن یہ بیک گراؤنڈ بھی دساں شیر میں ہور طرح لکھے ہے لیکن ایتھے میں ہور طرح پڑھنا ہے پہلے منظر کشی کر لواں جدوں سرکار کائنات دی شفاعت دی بنیاد تے جدوں جہنم چو نکل کے بندے جنت وال جان کے جنت انشاءاللہ اسی بھی ہوں گے انشاءاللہ جدوں جنت چ جاواں گے نا ایک دوجے نو پہچاناں گے او تو ہی ایتھے اور تمہیں آئی تھے اور تمہیں کینج آیا ہے ایک نو پوچھا جائے گا دوجن توں کینج تیسرے نو توں کینج چوتھے نو توں کینج جواب سارے دا ایک ہی ہوئے گا اے جڑے بندے باہر یار چپ کر کے بیٹھنے تسی بھی بول چال لیا کرو کچھ نہیں ہونے لگا سبحان اللہ بول لیا کرو بڑی مہربانی پتر میں نقشہ کھچن لگا اوتھے جنتی جڑے سرکار دی شفاعت دی بنیاد تے جنت وچ آئے ہون گے دوزخ چوں نکل کے ایک دوجے نو پتہ کی ایک کوئی جواب دین گے میں لکھے ہے کہ دوزخ تو بچایا اے جنت چ پہنچایا اے کیا بات ہے تواڈی اور دوزخ تو بچایا اے جنت چ ہاں جنت چ جی جی جنت چ دوزخ تو بچایا اے جنت چ پہنچایا اے تے بابا جی عمران پھر نعرہ مار کے پتہ کی کہاں گے آقا دی عنایت دے کیا کہنے بندے ہجے بھی چوپ نے یار کی کرا میں تو آڈا آقا دی عنایت دے کیا کہنے ہاں کیا کہنے جی کیا کہنے سانو کوٹھیاں بنگلیاں تے ماننی مربیاں رقبیاں تے ماننی سانو ایک گل دا مانے اسی ایتھے وی حضور دیاں اوتھے وی حضور حضور دیاں اسی اوتھے وی حضور دے ہوواں گے اوے او اسی گناہگار جنہاں واسطے سرکار رون گے تے میں لکھیے دن حشر دے رومن گے ساڈے لئی ظہیرہ کا
دن حشر دے ہاں دن حشر جدا دل کرے میرے نال پڑھن نو جڑا بندہ کہندا ہے کہ مینوں نہیں پڑھنا چاہیے کوئی لاما نہیں جڑا چاہندا ہے کہ مینوں پڑھنا چاہیے او ذرا مسکرا کے ایک باری بولے انشاءاللہ چس آ جائے گی تو بس آ جائے گی او دن حشر دے ہاں ہاں دن حشر دے جی جی دن حشر دے رومن گے ساڈے لئی ظہیرہ کا دن حشر دے میرے ایتھے ٹھنڈ پہ گئی جی ایک باری پھر سناؤ وہ دن حشر دے ایک مرتبہ پھر دن حشر دن حشر دے رومن گے ساڈے لئی ظہیرہ کا جے اگلا میرا قافیہ پسند آوے نا تے بہتی بابا جی سیالوی صاحب لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہیں بس دو میں ہاتھ انج کھڑے کر کے میری ودیف پڑھنی ہے کہ دن حشر دے رومن گے ساڈے لئی ظہیرہ کا گناہگاراں دی قسمت دے کیا کہنے ہاتھ کھڑا کر کے کیا کہنے کیا کہنے گناہگاراں دی قسمت دے کیا کہنے ہاں کیا کہنے بھئی کیا کہنے ٹیم میرا مگیا مدنی دی شفاعت دے کیا بہت شکریہ وما علینا